بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اتفاقی طور پر آج بھی 18 ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جس دن ہوئی تھی 18 ذی الحجہ کو، اس دن بھی جمعہ تھا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش واقع فیل کے 6 سال کے بعد ہوئی تھی، یعنی 577 عیسوی میں، یعنی 577 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے اس عظیم منصب کو سنبھالا تھا۔ اس عظیم عرصے کے اندر 44 لاکھ مربع میل پر خلافت قائم کی تھی، جس میں ایشیا کو بھی فتح کیا تھا اور یورپ کو بھی فتح کیا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بنیادی طور پر جو چیز سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جن کے اسلام لانے سے پہلے جن کے دل کے اندر کبھی کسی گناہ کا تک خیال نہیں آیا تھا، ان کی زبان اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی ان کی زبان سے گالی نہیں نکلی تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ نہیں، بلکہ غالباً 21 دفعہ جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کا اسلام لانے والوں میں 4تھا نمبر تھا، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب اسلام کے دامن میں پناہ لی، جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کے چچا زنجیروں میں باندھ دیے تھے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا تھا۔ ان تمام مشکلات کو سہنے کے بعد، ان تمام تکالیف کو سہنے کے بعد، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زبان پر جو جملہ جاری تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام تکالیف کے سہنے کے بعد، تمام مشکلات کے برداشت کرنے کے بعد بھی میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے اس لائے ہوئے دین سے ہٹ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے جناب نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کے داداؤں میں ایک دادا ہے جن کا نام عبد شمس تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امیہ تھا اور ایک کا نام ہاشم تھا۔ یہ امیہ سے
یہ امیہ جو سلسلہ ہے، یہ ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو اولاد ہے، ان اولاد میں حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ جو سلسلہ ہاشم ہے ہاشم سے جو اولاد چلتی آ رہی ہے اس میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور اسی طرح کسی خاندان کے بنو امیہ کے خاندان سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج تھی، جو آپ کی بیویاں تھیں، جو امت کی مائیں ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بنو امیہ سے تھی، حضرت میمونہ بنت حارثہ بنو امیہ سے تھیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھی، جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی، اور جن کا خاندانی تعلق بنو امیہ سے تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 5ویں نمبر کے دادا ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بھی دادا ہے۔ یہاں سے والد کی طرف سے یہ رشتہ داری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑتی ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد تھے، ان کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی جن کا نام بیضہ تھا۔ یہ بیضہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام عروہ تھا۔ یہ عروہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی نانی تھی، یعنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سگی نانی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی پھوپھی تھی۔ والد اور والدہ سے یہ سلسلہ جڑتا ہے، اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سے جو تیسرا ان کا جو رشتہ جو جڑتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا جن کا نام حضرت رقیہ تھا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تو جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بے انتہا بیمار ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان، کہ اگر تم چاہو تو تم بدر میں چلے جاؤ، میں رقیہ کو دیکھ لوں گا، یا پھر میں چلے جاؤں گا اور تم رقیہ کی عیادت کر لینا، ان کی دیکھ بھال کر لینا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس غزوے میں بھیجا، اور آپ اس کے اندر جو ہے دیکھ بھال اور یہ سب آپ نے فرمایا، عیادت فرمائی حضرت رقیہ کی۔ جب اس جنگ سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ زوجہ محترمہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تدفین سے واپس لوٹ رہے تھے، یہ تمام صحابہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، صرف بیٹی کی عیادت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بدر کے شریک جو لوگ تھے ان لوگوں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نام شامل فرمایا۔ پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو خسر والا رشتہ اور میرا جو داماد والا رشتہ تھا، آج وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ عثمان، ابھی تم آئے ہو لیکن تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے عرش پر تمہارا اور ام کلثوم کا نکاح طے فرما دیا ہے۔ یہ سعادت صرف اور صرف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ ابن عساکر نے یہاں تک لکھا کہ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک
جتنے انبیاء گزرے ہیں، تمام انبیاء کی تمام امتوں میں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے گھر میں جائے، ایک شخص کے نکاح میں آئے، سوائے حضرت عثمان ابن عفان کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں ایک چیز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن روکا گیا، تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جاؤ ان سے بات کرو، یہ کہو کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک عثمان ایسی شخصیت ہے جس سے اہل اسلام تو اہل اسلام، اہل کفر کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل کفر سے بھی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ اتنے نرم دل، وہ اتنے عدل و انصاف کے پیکر تھے کہ کفار بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان کو بھیجا تو جھوٹی افواہ اڑا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، حالت احرام میں تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ایک چھوٹی سی چمٹی یا مکوڑا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی گھاس اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس حالت احرام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کرنے کے لیے تمام صحابہ کی بیعت لی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام 1400 صحابہ سے راضی ہو گئے۔ کس بنیاد پر؟ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائے تھے۔ آخری بات، تمام فضائل ایک طرف، اس بیعت کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، جس پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور تمام بڑے صحابہ، حضرت علی، تمام صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور بیعت کی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کے ہاتھ رکھنے کے بعد اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ فضیلت صحابہ میں ایک لوتی فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتایا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے جنت میں رفیق ہوں گے، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کے تذکرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائیں، جن کی شہادت آج 18 ذی الحجہ کو ہے، اور جتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ 82 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، پہلے پارے کا آخری صفحہ چل رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والی آیت پر پہنچے کہ دشمن نے بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا، اور 40 دن بھوکے اور پیاسے رکھنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دروازے پر پہرے دار تھے، ہم یاد کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو پیاسا مارا گیا، یہ جو انہوں نے پیاسا رہ کر جو شہید ہونا سیکھا، جو پیاسا رہ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا سیکھا، وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی پہرے داری میں رہ کر سیکھا ہے، اپنے چچا کی پہرے داری میں رہ کر سیکھا ہے۔ یہ باتیں ہم اپنے بچوں میں تذکرہ کرنا چاہیے، صحابہ کا تذکرہ لازم و ضروری ہے، ہم سب اپنے آپس میں اس کا تذکرہ کریں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کے کمالات، اگر اللہ نے موقع رکھا تو انشاءاللہ شہادت کی وہ داستان ہمارے سامنے آئے گی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا جو تذکرہ آیا، وہ تذکرہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے آپس میں، اپنے محفلوں میں کریں، تاکہ صحابہ کی سیرت ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہو سکے۔
اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.